نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ علماء کرام، سامعین اعظام، مہمانان گرامی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب العالمین نے مجھے آپ جیسے اعلیٰ ظرف لوگوں کی زیارت کا موقع نصیب کیا ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ معروضات اور گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھ سے قبل بڑی ہی جلیل القدر ہستی خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، ان کے فرزند ارجمند حضرت قاری مصباح الحفیظ حافظہ اللہ کا خطاب آپ سماعت کر رہے تھے، اور ان سے قبل بھی بہت ہی خوبصورت بیان آپ احباب سن چکے ہیں۔ خطبات کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، علماء کرام تشریف لاتے رہیں گے، خطابات فرماتے رہیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بیان کرنے کے بعد، سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے 20 دن گزر چکے ہیں، آج 21ویں رات ہے، اور آپ نے مجھ سے قبل ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان سماعت کی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ یہ مقام اللہ نے ان کو کیوں عطا کیا؟ کائنات کے ان مبارک لوگوں میں سے ہیں کہ جن لوگوں کو اس دھرتی پر یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے سنا، اور سننے کے بعد بلا کسی حیل و حجت کے آپ کی بات کو تسلیم کیا، مان لیا، اور پھر آپ کی چوکھٹ پر آ کے بیٹھے، زندگی گزر گئی، آپ کے ساتھ بے وفائی کا نہ سوچا، ہمیشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن کے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک روز جب رحمت جوش میں آئی ہوئی تھی، کہا صدیق مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بتلاؤ تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، تمہارے خیالات کیا ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ اٹھائی، کہا آقا مجھ سے پوچھتے ہو میں چاہتا کیا ہوں، تو پھر میری چاہت سنیے، نگاہیں صدیق کی ہوں، دیکھتی آپ کو رہے، نگاہیں ابو بکر کی ہوں، دیکھتا آپ کو رہے۔ کہا کبھی سیر نہ ہو، مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر سنیے، آنگن آپ کا ہو، اس آنگن میں بیٹی صدیق کی ہو، آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، میری خواہشات معلوم کرنا چاہتے ہیں،
تو پھر سنیے صدیق کی خواہش کیا ہے، صدیق کی فکر کیا ہے، صدیق چاہتا کیا ہے۔ کہا اشارہ محبوب تیرا ہو، مال صدیق کا ہو۔ اور اللہ نے یہ خواہش سچ کر کے دکھائی۔ ہم بھی خواہشیں پالتے ہیں، میری اور آپ کی بھی خواہشیں بہت ہوتی ہیں، تمنائیں اور آرزویں۔ جو بھائی دروازے میں کھڑے ہیں، بھائیوں میں آپ کی محبت لے کے آیا ہوں، اندر تشریف لے آئیں، مجھ سے بھی اللہ راضی ہوگا، آپ سے بھی اللہ راضی ہوگا۔ اور یہ یقیناً مجھے حدیث یاد آئی، حدیث سنائے دیتا ہوں۔ یہ آپ کے بارش چہرے دیکھ کے مجھے تو ویسے ہی خوف آ رہا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ علماء کی مجلس ہے، حفاظ کی مجلس ہے، کہیں ایسا نہ ہو زبان لغزش کھا جائے، پکڑا جاؤں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کہا ایک بندہ سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، خواہش کیا تھی کہ میں جہاں پہ جا رہا ہوں ایک اللہ کے بندے کی ملاقات کو جا رہا ہوں، اور مجھے اس بندے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ جا رہا تھا، رستے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں ملا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اسے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہا واقعی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو؟ اور جس کے پاس جا رہے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں، جس کے پاس جا رہا ہوں وہ بھی میرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ کہا پھر گواہ ہو جاؤ، تمہاری محبت اللہ کے لیے ہے، تمہارا پیار اللہ کے لیے ہے، تمہاری آپسی عقیدتیں عرش والے اللہ کی رضا کے لیے ہیں، پھر گواہ ہو جاؤ عرش والا بھی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میں تو آیا ہوں آپ کی اللہ کے لیے محبت پانے کے لیے، تے میں ایتھے واز کراں تے تسی اپنی باہر جلسہ شروع کیتے ہوئے تو گل چنگی دری نہ پھر کو بولو تے صحیح۔ میں یہاں پر واز کر رہا ہوں اور باہر ایک اور جلسہ ہو، یہ بھی بات اچھی نہیں ہے۔ دل لگا کے سنیں، اللہ رب العالمین اجر عطا کرے گا۔ کسی معمولی ہستی کی بات نہیں کر رہا، مومنوں میں پہلے مومن کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ مومن کون ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ آج کچھ لوگ کالے لباس پہن کے کالے دل لے کے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں مومن کہو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں مومن کہو۔ کائنات میں اگر کوئی مومن تھے تو وہ محمد کے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات میں پہلے مومن کی بات کر رہا ہوں۔ کہا آقا خواہش یہ ہے اشارہ تمہارا ہو، مال ابو بکر کا ہو، خواہش یہ ہے چہرہ تیرا ہو، نگاہیں ابو بکر کی ہوں۔ وہ غار ثور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اپنی دستار کے ٹکڑے کر کے ساری بلوں کو بند کر دیا تھا، ایک سوراخ باقی بچا، اس سوراخ پہ صدیق نے اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ اور یہ صدیق کون ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ ذات پاک ہے، وہ ذات مرتبے میں پوری کائنات سے عظیم تر ہے، جو کائنات کا رب ہے، کہ جس نے اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، پھر مسجد اقصی سے اٹھایا آسمانوں تک پہنچایا، 14 طبق نیچے ہے، کائنات کے تاجدار پوری کائنات سے اوپر ہے۔
آپ واپس تشریف لائے. آپ نے آ کے وہ بات مکے والوں سے بیان کی. کہا آج رات میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے, میں معراج کر کے آیا ہوں, جنت بھی دیکھی ہے جہنم بھی دیکھی ہے. وہ کہنے لگے ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, عقل تسلیم نہیں کرتی, عقل اس بات کو نہیں مانتی. ہم خیرت مند ہیں, سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, ہم نہیں مانتے. شرارت سوجھی. کوئی آنے والا ابو بکر صدیق کے پاس آیا, کہنے لگا ابو بکر آج بڑی اہم بات لے کے آیا ہوں. کون سی بات لے کے آئے ہو؟ کہا کوئی بندہ تم سے یہ کہے کہ راتوں رات میں زمین سے اٹھا آسمانوں پہ چلا گیا, پھر آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد زمین پہ واپس آ گیا, مان لو گے؟ کہا ماننے میں تو نہیں آتا, بتلاؤ کہتا کون ہے؟ کون ہے جو بات کرتا ہے؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے؟ کہا تیرا محمد کرتا ہے, اس کے علاوہ اور کر کون سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا رک جاؤ میں پوچھ کے آتا ہوں, انہی قدموں پہ کھڑے ہیں. کہا اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے, کیونکہ اس کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ ادا ہوتا نہیں ہوتا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں میں پہلے مومن ہیں کہ جنہیں محبت رسول سے ملی تو اس انتہا کی ملی کہ صحن کعبہ ہے, کعبۃ اللہ کے صحن میں مشرکین مکہ کا ایک جمگٹھا بیٹھا ہوا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کر رہے, آپ کو گالیاں دے رہے, آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہا او اس کو برا کیوں کہتے ہو جو تمہیں جہنم کی راہ سے ہٹا کے جنت کی راہ پہ ڈالتا ہے اور تم سے کسی اجر کا بھی سوال نہیں کرتا. وہ مصلی پر روئے تو تمہارے لیے, وہ گلیوں میں نکلے تو تمہاری آخرت بہتر کرنے کے لیے, وہ محبت کرے تمہارے ساتھ تو اس لیے کرے اللہ تمہیں معاف کر دے, جنت کا داخلہ عطا کر دے. اس کو مارتے ہو؟ مکے کے مشرکوں نے کہا, ظالموں نے کہا ان کا تو بعد میں علاج کریں گے, پہلے اس کے ساتھ نپٹ لیں. پکڑ لیا, بڑا مارا, بڑا ظلم کیا, حتیٰ کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے اٹھایا, گھر پہنچا دیا. ہوش آیا, نگاہیں اٹھائیں, آنکھیں کھولی, جسم انگ انگ سے دردیں پھوٹ رہی ہیں. ان دردوں کے باوجود اپنی زبان سے اگر پہلے الفاظ نکلے تو یہ ادا کیے, مجھے بتلاؤ تو محمد کا حال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تم اپنا بتاؤ, تیرا محبوب اپنے گھر میں ٹھیک ہے. کہنے لگے اس طرح بات نہیں بنے گی, میری طبیعت کو چین نہیں آئے گا جب تلک کائنات کے تاجدار کے چہرے کو نہ دیکھ لوں. مجھے اٹھاؤ, ان کے دروازے تک لے جاؤ. آپ کو اٹھایا گیا, کائنات کے تاجدار کے دروازے تک پہنچایا گیا. جب دیکھا وہ چہرہ کہ جس چہرے کے بارے میں عرش والے نے کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. کہا پیارے تیرا چہرہ آسمان کو اٹھتا ہے تو حیا آتی ہے, جس سمت کو تیرا جی چاہتا ہے اپنے لیے اس سمت کو اپنا قبلہ بنا لے.
جیسے تو راضی ہے ویسے عرش والا راضی ہے۔ اس چہرے کو دیکھا کہ جس چہرے کو دیکھ کر حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا آقا کائنات کے حسین بھی دیکھے، محجبین بھی دیکھے، خوبرو بھی دیکھے، پیارے بھی دیکھے، لیکن اس کائنات میں تجھ سے بڑھ کر نہ کوئی پیارا دیکھا، نہ کوئی راج دلارا دیکھا، تجھ سے بڑھ کر نہ کوئی حسین دیکھا، نہ کوئی محجبین دیکھا۔ تو وہ ہے، عقیدتوں کی انتہا تجھ پہ ہے، محبتیں نثار تجھ پہ ہیں، تجھ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جسے عرش والا اللہ کوئی مقام عطا فرماتا۔ اور میں اپنے تخیل کے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس انتہا پر پہنچا ہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کہا آپ سے بڑھ کر میں نے کوئی خوبصورت دیکھا ہی نہیں، میں نے نہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے بڑھ کر خوبصورت ہم دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے آج تک ویسا جنا ہی نہیں۔ میں صدقے سونا مکھڑا، وہ پنجابی کے کسی شاعر نے کہا تھا، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہو جائے ہرا من سکھڑا۔ اس چہرے کو دیکھا تو حسان نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کے چہرے کو ہر طرف سے دیکھتا ہوں، بار بار دیکھتا ہوں، ہر لمحہ دیکھتا ہوں، اور آپ کا چہرہ اس قدر بے عیب اور لا ریب اور خوبصورت چہرہ ہے کہ دنیا میں آپ جیسا لال کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ حسان کا فیصلہ ہے۔ اس محبوب کے چہرے کو دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی ساری تکلیفیں بھول گئے۔ حضرت بیان کر رہے تھے، ماں جی عائشہ صدیقہ کا مقام بیان کر رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا، کہا آقا بتلائیے کائنات میں کون ہے جس کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہو، جس کو آپ نے دل سے چاہا ہو؟ کون ہے جس کی محبتیں اور عقیدتیں آپ کو سب سے بڑھ کے نظر آتی ہوں؟ کہا میری عائشہ ہے، عائشہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جس سے محمد کو سب سے زیادہ محبت ہو؟ صلی اللہ اور بولو تے صحیح، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا جی میں میرا امتحان لے رہے ہو تسی، امتحان تے نہ لو، نال رل کے گل کرو، کو پتہ لگے بندے چار بیٹھے ہیں۔ پھر سوال کیا، فون آ رہا میرا، کی کہہ رہے ہیں، لکھ کے کل دیو۔ پھر سوال کیا، بتلائیے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر پوچھا، کہا آقا عورتوں میں سے نہیں پوچھا، ہم نے عام مردوں میں سے پوچھا ہے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ آپ کو سب سے بڑھ کر پیار کس سے ہے؟ آپ سب سے زیادہ محبت کسے دیتے ہیں؟ کہا عائشہ کا باپ ابو بکر ہے، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو بکر ہیں۔ کہا آقا چہرہ تیرا ہو، نگاہیں ابو بکر کی ہو، اور غار ثور ہے، آقا کا سر مبارک ابو بکر کی گود میں ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا مل کے بیٹھے ہو، تاک رات ہے، دعا کر دو اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا دے، اس گھر کے پڑوس میں اللہ ہمیں غار ثور بھی دکھا دے۔ اکیلا بندہ نہیں جا سکتا غار ثور تک، اکیلا بندہ نہیں چڑھ سکتا۔
ابو بکر صدیق نے محبوب کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور محبوب کی ہستی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ ایک طرف پوری کائنات ہو، کائنات کے سارے مقام، سارے مرتبے ایک طرف ہو، آپ کے مقام کی بات آئی ہے تو سنتے جاؤ۔ کہا ایک رات میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے میرے پاس کھڑے ہو گئے، اب دونوں آپس میں بات کرتے ہیں، کیا یہ وہی ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے؟ ایک کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے۔ کہنے لگے اس کی مثال کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا مقام پوچھتے ہو، اس کی مثال پوچھتے ہو، ایک طرف ساری کائنات ہو، ایک طرف آمینہ کے لال ہوں، پوری کائنات مل کے اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ترازو لگایا، ترازو کے ایک پلڑے میں ایک بندہ بٹھایا، دوسرے پلڑے میں کہا مجھے رکھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری، 2 رکھے، 10 رکھے، 20 رکھے، حتیٰ کہ پوری کائنات کا بوجھ ایک پلڑے میں ہے، اور ایک پلڑے میں صرف آمینہ کے لال ہے۔ کہا پوری کائنات ایک طرف ہے، میں ایک طرف تھا، سب سے بڑھ کر میرا وزن تھا، اور وزن کیوں نہ ہوتا کہ اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ کہا جو اس کے وزن کو نہیں مانتا، جو اس کے کیا نہیں مانتا، اس کے وزن کو نہیں مانتا، کہا وہ مومنوں کے راہ پر نہیں ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کی رسی کو ڈھیل دے دیتے ہیں، جدھر کو اس کا جی چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم اس کائنات میں سب سے بڑا ٹھکانہ ہے۔ بات وزن کی آئی، نبوت کے وزن کو اٹھانے کی اگر کائنات میں اللہ نے کسی کو توفیق دی تو وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اکثر میں سوچتا ہوں ہجرت کی رات اللہ نے بڑے مسئلے حل کر دیے۔ اس ہجرت کے روز جب آپ مکے کو چھوڑ کے مدینے جا رہے تھے، بڑے مسائل اللہ نے حل فرما دیے، کائنات کو یہ بات دکھا دی کہ کائنات کے تاجدار کے بعد اگر کائنات کے تاجدار پر نازل ہونے والے نبوت کے علم کا کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے تو اس کائنات میں ابو بکر صدیق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے آخری ایام ہیں، آخری ایام، بعض لوگ اپنی اذانوں میں کہتے ہیں خلیفۃہ بلا فصل، بیچاروں کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ کائنات کے تاجدار کا خلیفہ بلا فصل کون تھا۔ کائنات کے امام کا خلیفہ بلا فصل وہ تھا جسے کائنات کے تاجدار نے خود خلیفہ بلا فصل کہا تھا۔ آپ ماں جی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف فرما ہے، کہا عائشہ اس طرح کرو، اپنے بابا کو بلاؤ، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، اور میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں لکھ کے دے جاؤں، کیونکہ مومن ابو بکر کے علاوہ کسی اور کی ذات پہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام پوچھنا ہے تو جناب علی رضی اللہ عنہ سے پوچھئے۔ بات کر رہا ہوں کائنات کے پہلے مومن کی، کائنات میں مردوں میں سے پہلے مومن ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس مومن کی بات سنا رہا ہوں۔ اور رمضان المبارک ایمان کا مہینہ ہے، مومنوں کو پیارا مہینہ ہے، اس رمضان میں
ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت عطا کر دے، تو پھر ابو بکر صدیق جیسا ایمان بنانا پڑے گا۔ اور ابو بکر صدیق کا ایمان کیا ہے؟ کہا آقا نگاہیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ آپ کا ہو، پھر ثور کا غار ہے، سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ کا منہ کھلا ہوا ہے، اس سوراخ پہ اپنی ایڑی کو رکھ دیا، آقا کا چہرہ تکتا جا رہا ہے، اس کی ایڑی کو موذی ڈستا جا رہا ہے، لیکن اپنی زبان سے آہ بھی نہیں نکال رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کی آہ کی وجہ سے ابو بکر کا مرشد کہیں اس کا آرام خراب نہ ہو جائے۔ کہیں جا کے آنکھوں سے ٹپکتا پانی اس چہرے پہ پڑا جس چہرے سے روشن چہرہ اللہ نے کائنات میں کسی کا بنایا ہی نہیں، اس چہرے پر وہ آنسوؤں کے قطرے گرتے ہیں، آپ اپنی نگاہیں اٹھاتے ہیں، ابو بکر خیریت تو ہے؟ کہا آقا تکلیف ہے۔ کہاں تکلیف ہے؟ قدم اٹھایا، آپ نے وہ لعاب دہن جو احزاب کے موقع پر جابر کی ہنڈیا میں ڈالا تھا، 1400 لشکریوں نے کھایا تھا، نہ ہنڈیا میں کوئی کمی آئی تھی اور نہ ہی روٹی میں کمی آئی تھی، وہی تھوک آپ نے نکالا، وہ تھوک ابو بکر صدیق کی ایڑیوں پہ لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی، اور یہی تھوک ہے جس تھوک کو اللہ نے خیبر کے مقام پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو لگایا تھا تو اللہ نے شفا عطا کر دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر تیری اور کوئی خواہش اور تو بتا، اور کیا خواہش ہے؟ کہا آقا ابو بکر سے خواہش پوچھی ہے تو ابو بکر کی خواہش یہ ہے کہ گھر آپ کا ہو، بیٹی ابو بکر کی ہو، گھر آپ کا ہو، بیٹی کس کی ہو؟ ابو بکر کی ہو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کس کی ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تیسری بات، کہا ابو بکر اور مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور خواہش کا اظہار کرو، اور خواہش کیا ہے آپ کی؟ کہا آقا تیسری خواہش یہ ہے، اشارہ آپ کا ہو، مال ابو بکر کا ہو، سارا مال آپ کے اشارے پر اللہ کی راہ میں ابو بکر خرچ کر دے۔ تبوک کا موقع ہے جب آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں آج تمہارا مال اللہ کے لیے چاہیے، اللہ کی راہ میں تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اٹھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ آج فاروق اعظم بھی کھڑے ہوئے کہ آج ہر موقع ایسا ہوتا ہے کہ ابو بکر ہم سب سے بڑھ کے نمبر لے جاتا ہے، آج ابو بکر سے میں نمبر لے جاؤں گا، میں بڑھ جاؤں گا آگے۔ دونوں گھر جاتے ہیں، اب اس نے بھی اپنا سامان باندھا، انہوں نے بھی باندھا، دونوں سامان اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ڈھیر لگا دیا، دیکھنے کو فاروق کا مال زیادہ ہے، ابو بکر کا مال کم ہے۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق اپنا مال چھوڑنے کے بعد، رکھنے کے بعد پھر گھر جاتے ہیں، گھر گئے، تشریف لے گئے، جب گھر تشریف لے جاتے ہیں واپس آتے ہیں، آقا پوچھتے ہیں ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، کیا بچا کے آئے ہو؟ کہا آقا گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا لایا ہوں، تیرے قدموں پر نثار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تھکتے نہیں گئے، لگتا تھک گئے تو انہوں ریسٹ دے دئیے، اور پھول لے گئے نے باہر، علماء کرام آ گئے نے، ہن ٹینشن نہ لیا جے، اے پھلاں دیاں پتیاں علماء تو انہوں نے لے گئے نے، قاری صاحب بھی اندر نو آ رہے نے، ہن خیر ہے 10 تو 15 منٹ دعا کریں اللہ ہمت عطا فرمائے۔
آپ بیٹھیں گے تو ہم واز کریں گے، آپ بیٹھیں گے نہیں تو ہم نے دیواروں کو واز کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے مال کا، اپنے تمام تر وہ گھر کا سامان اس کا ڈھیر لگا دیا تو آقا پوچھتے ہیں ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا آقا جو تھا سب کچھ لے آیا ہوں، تیرے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ کہا گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا آقا پاجی ایک ٹائم چیک ہی جلسہ ہوندا سرکار، ادھر ویکھو ساڈے وال جیڑی گل کرن دے ہو یار، مینوں تہاڈے نال اتنا پیار ہے، تسی بھی تھوڑا جہا پیار کرو یار، کمال نہیں کیتی جاندے تسی، نہ میں کچھ لینا نہ کچھ دینا یار، گل ہی سن لو تہاڈی مہربانی ہے۔ کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی، بولو تو صحیح، رضی اللہ عنہ، کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ کہا آقا جو تھا لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ عمر فاروق نے دیکھا، دل ہی دل میں خیال آیا، عمر وہ دن آیا ہی نہیں جس دن تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا مقابلہ کر سکے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی سے سوال کرتے ہیں بابا بتلائیں آپ کو مومنوں میں سب سے بڑھ کر اچھا کون لگتا ہے؟ مومنوں میں کون ہے جسے آپ سب سے بڑھ کر اچھا سمجھتے ہیں؟ کون ہے جو مومنوں میں سب سے بڑھ کر مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے؟ حضرت علی نے نگاہ اٹھائی، کہا کائنات میں سب سے بڑھ کر کسی کی عظمت اور کسی مومن کا مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا ان کے بعد عمر فاروق ہے۔ کہا ان کے بعد کون ہے؟ ان کے بعد پھر آپ ہوں گے۔ کہا علی کی بات نہیں کرو، علی تو عام مومنوں میں سے ایک مومن ہے، اور یاد رکھیے علی کے ایمان کی بات آئی ہے تو وہ بھی سنائے دیتا ہوں، ایمان نہیں، کہا علی تمہارے ایمان کا حصہ ہے، علی تمہارے ایمان کا حصہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح المسلم میں حدیث ہے، رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا فرمان، کہا علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی سے نفرت نفاق کی علامت ہے۔ اب نام لیا جائے علی کا رضی اللہ تعالی عنہ اور نفرت کی جائے ان سے جن سے محبت علی کو تھی، نفرت کی جائے ان سے جن سے محبت علی کو تھی، یہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہے بلکہ علی سے بدترین نفاق کی علامت ہے۔ اگر محبت ہوتی علی سے تو پھر محبت ان سے بھی ہوتی جن سے علی نے محبت کی تھی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، کہتے ہیں ہم لوگ کھڑے تھے، حضرت عمر شہید ہو چکے تھے، حضرت عمر کی چارپائی کے گرد ہم کھڑے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت علی نے اپنی زبان سے کہا لوگو آج اس کائنات میں سب سے بہترین بندہ اس دنیا سے چلا گیا، مجھے جب بھی ضرورت پیش آئی، حالات کیسے بھی بنے، رہنمائی کی ضرورت جب بھی پیش آئی، کہا آقا کے بعد میری رہنمائی میں ابو بکر سے حاصل کرتا رہا، ابو بکر نہ رہے ان کے بعد عمر سے رہنمائی حاصل کرتا رہا، اور ہمیشہ میں نے اپنے آقا سے سنا
آپ یہی فرماتے تھے، میں آیا میرے ساتھ ابو بکر آیا، میرے ساتھ عمر آیا، میں تھا میرے ساتھ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے۔ کہا یہ نبی کے ہم سفر تھے، آج نبی کا ہم سفر اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ تھے کائنات کے پہلے مومن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مومن کون ہیں؟ مومنوں کا مقام کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ اللہ کیسے فرماتے ہیں؟ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ان کا ایمان کیسے زیادہ ہوتا ہے؟ ایسی ہی ایک رات تھی کہ جب انہی مومنوں میں سے ایک مومن، اس دنیا میں ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے شروع ہوتا ہے، اور اس ایمان کو جن لوگوں نے سب سے پہلے تسلیم کیا، اس اسلام کو اپنے گلے کا ہار جن لوگوں نے سب سے پہلے بنایا، انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کہا جاتا ہے۔ اس جماعت مومنین میں سے ایک مومن ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں ایک رات میں مصلی پہ کھڑا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کا انداز کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہا میں تلاوت کر رہا ہوں، سورۃ الکہف پڑھنا شروع کی، میں تلاوت کیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ مصلی کے ایک طرف میرا بیٹا لیٹا ہوا ہے، ایک طرف میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ میں جیسے جیسے تلاوت اپنی آگے بڑھاتا ہوں، گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے، اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس تلاوت کا عالم کیا ہوگا؟ اس قاری قرآن کا مقام کیا ہوگا کہ جو زمین پر تلاوت کر رہا ہے، ساتھ گھوڑا بدک رہا ہے، ایک طرف بچہ ہے ایک طرف گھوڑا ہے۔ کہا میرے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو گھوڑا رسی تڑوا دے اور میرے بچے کو اپنے قدموں تلے مسل دے۔ کہا میں نے فٹافٹ جلدی جلدی نماز کو ختم کیا، نماز ختم کی، نماز ختم کرتا ہوں، گھوڑا بھی ٹھہر جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ پھر نماز شروع کی، پھر وہی کیفیت پیدا ہوئی۔ کہا پھر میں نے نماز کو ختم کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں؟ میرے سامنے ایک فانوس ہے جو آسمان کو چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ایک گلوب ہے، لائٹیں ہیں، چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے، وہ آسمان کی طرف چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے نماز کو ختم کیا، فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آیا، آقا کے سامنے آیا، میں نے کہا محبوب رات کو میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ کہا اسید تو نماز کو لمبا کر دیتا، ان کو نہ دیکھتا تو مدینے کے لوگ بھی دیکھ لیتے۔ رات تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان والے نے نوری ملائکہ کو نازل کیا تھا، فرشتے آئے تھے تیرا قرآن سننے، تیرے قرآن کی تلاوت سننے فرشتے آئے تھے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ وہ بھی مومن تھے، ان مومنوں کا ایمان ایسا کہ وہ نماز پڑھے، نماز میں قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو۔ اور ہم رمضان المبارک کا مہینہ طلوع ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقامہ، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، غفر لہ ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ کیا، احتساب کے ساتھ کیا،
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ علماء کرام تشریف لے آئے، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ پہلا دن ہوتا ہے رمضان کا، میرا خیال ہے میں واز ختم کر دیں تو علماء کرام دا ویٹ کر لئیے، چلو آلن دے اور انہوں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، جنرل اہل حدیث رانا محمد خلیل خان پسرونی صاحب زندہ باد۔ جی تشریف رکھیں جی، آخری گزارشات ہیں۔ محترم ابو بکر فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں اور ہمارے بڑے ہی محترم، میرے لیے بڑے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں، جناب غازی اسلام رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری، وہ تو ہمارے مرشد ہیں، ان کے برادر اصغر ہیں اور جماعت کی پہچان ہیں۔ رانا محمد خلیق خان صاحب پسروری تشریف لا چکے ہیں، ان کا خطاب عالی شان ہوگا۔ آخری بات کر رہا ہوں کہ وہ مومن جو پہلے مومن تھے، جنہیں جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، ان کے راتوں کے قیام کا عالم یہ ہے کہ وہ زمین پر کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ پہلی رات ہوتی ہے مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہے، دوسری رات آئی ایک صف کم ہو جاتی ہے، تیسری رات آتی ہے 2 صفیں کم ہو جاتی ہے، چوتھی رات آتی ہے قیام اللیل میں وہی رہ جاتے ہیں جو پورے سال کے نمازی ہیں۔ اب پوچھو کسی سے، جی آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں حضرت جی کم کار کر کے تھکے ہونے ہیں تے راتی مسلے تے کھڑا کر لیں دے، کم بڑا اوکھا ہے۔ اگر مومن بننا ہے تو وہ بنیے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ویسے مومن بنیے، اور رمضان کا مقصد بھی یہی ہے، جو ایسا مومن بن گیا، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا اور پھر دن گزر گئے، پورا مہینہ گزار دیا ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کے محاسبے کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، عرش والا اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔